والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لائق التکریم واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت الحاج سید یوسف بابو قادری مدثر العالی و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لمعہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آج کی یہ محفل امام الائمہ امام ہمام امام عرش مقام سیدنا امام حسین سبط پیغمبر علی جدی وعلی السلام آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ہے اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے سریندر نگر میں آنے کے بعد کافی عرصہ ہوا اور بہت دنوں کے بعد آج حاضری ہوئی ہے، اور اس مسجد کو دیکھ کر کے مجھے بے پناہ مسرت ہے، اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے بالخصوص ساون اللہ والے پیر طریقت فاطمی دولہا سیدی سرکار سید دادا باپو قادری جیلانی مدثر العالی اور پیر طریقت الحاج سید یوسف بابو قادری، ان حضرات کی کاوشوں سے اور بالخصوص کوٹ والا فیملی کی جانب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کوٹ والا فیملی نے جس خاتون کے نام سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو رقیہ خاتون کو اللہ تعالیٰ جنت میں کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور ہر دو سادات کرام کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل بیت کی محبت کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے. محبت اہل بیت ہم پر فرض ہے، اور وہ فرضیت کسی کے کہنے سے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض فرمائی ہے. قرآن کی آیت ہے اس کی فرضیت پر. جس طریقے سے ہم پہ نماز فرض ہے، جس طریقے سے ہم پہ روزہ فرض ہے، جس طریقے سے صاحب مال کے لیے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے،
جس طریقے سے زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ عمر میں حج فرض ہے، ایسے ہی ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ مسئلہ قرآن سے جو نکالا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، اس میں یہ میرے اور آپ کی دماغ کی اپج نہیں ہے، بلکہ امام بخاری جیسے لوگ جن کے مقلدین میں آتے ہیں، وہ امام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصروں میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض ہے۔ جد المختار میں امام اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ آل النبی ذریعتی وهم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطابۃ بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو ہم پر قرآن میں فرض کیا ہے۔ امام شافعی لکھ رہے ہیں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، اور کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا تمہارے لیے یہ فخر کافی نہیں ہے؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھی ہوتی۔ یعنی کہ نمازیں تکبیر کو اس وقت پہنچتی ہے، نمازیں مکمل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبتوں کی باتیں کچھ لوگ اپنی طرف سے بنا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تو امام محمد ابن ادریس شافعی کہہ رہے ہیں اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، تو کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، کہتے ہیں کہ آل نبی اہل بیت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کہ جب میں اللہ تک پہنچوں گا اللہ کا قرب حاصل کروں گا۔ امام شافعی جس نے کتابیں لکھی، امام شافعی جس نے فقہ شافعی کو مدون کیا، امام شافعی جس نے قرآن و سنت کی خدمت کی، بے روز خدمت کی، لیکن نہ کسی کتاب پر ناز ہے، نہ کسی عبادت پر ناز ہے، نہ کسی تقوی پر ناز ہے، نہ کسی پرہیزگاری پر ناز ہے، لیکن اگر ناز ہے تو اہل بیت کی نسبت پر ناز ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اللہ تک جو پہنچنے کی چیز ہے، وہ اللہ تک پہنچانے والی جو چیز ہے، وہ اہل بیت میرا ذریعہ ہے، اسی ذریعے سے میں اللہ تک پہنچنے والا ہوں۔ آل النبی ذریعتی، آل نبی میرا ذریعہ ہے، وہم الیہ وسیلتی، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں میرا مضبوط وسیلہ ہے۔ ارجو بہم عطابۃ بید الیمین صحیفتی، اور قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ ہوگا۔ اب پتا چلا اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کس طرح۔ پھر قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ کریں، اللہ نے اہل بیت سے صرف محبت کا حکم نہیں دیا۔ اگر آپ لوگ شور کریں گے تو بات اس طرح آگے نہیں بڑھے گی، توجہ میری طرف رکھیں آپ۔ اللہ نے صرف محبت کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا؟ مودت۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن وقت آنے پر بیٹا کبھی باپ کے بغیر رہ لیتا ہے اور باپ کبھی بیٹے کے بغیر رہ لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن وقت آنے پر کیا ہوتا ہے؟ کبھی شوہر بیوی کے بغیر رہ لیتا ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ لیتی ہے،
لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بغیر کبھی کبھی رہا جا سکتا ہے، اگرچہ تڑپ تڑپ کر۔ مجنون لیلا کے بغیر رہ سکا، تڑپا لیکن رہ سکا۔ لیلا مجنون کے بغیر رہ سکی، تڑپی مگر رہ سکی۔ فرحاد شیری کے بغیر رہ سکا، تڑپا مگر رہ سکا۔ شیری فرحاد کے بغیر رہ سکی، تڑپی مگر رہ سکی۔ لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہوتی ہے۔ ادھر مچھلی کو پانی سے باہر کیا، ادھر مچھلی اپنی جان قربان کر دے گی، یعنی وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تو جیسے پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، ویسے مومن اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسے نکالا جائے، اسے پکا لیا جائے، حتیٰ کہ اسے کھا لیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں، عوام کا بھی تجربہ ہے، خواص کا بھی تجربہ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد، کوئی ڈش کھانے کے بعد اتنی زیادہ پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ آخر مچھلی کھانے کے بعد پیاس کیوں لگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی طلب کرتی ہے اور بتاتی ہے لوگوں جس سے مودت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس سے رشتہ قائم رہا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے محبت سے بڑا مرتبہ مودت کا ہے۔ اسی لیے تو اللہ اکبر، مومن جو ہے، اب آپ کہیں گے مرنے کے بعد رشتہ کیسے قائم رہ سکتا ہے مودت والوں سے؟ تو آپ کو بتاؤں، اسی لیے تو جب میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ میں اور تم، نبی پاک نے فرمایا، نبی رحمت نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا اے فاطمہ میں اور تم، حسن اور حسین اور علی، ہم پانچوں کے پانچ پنجتن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ تو سیدہ کو مودت والوں کی فکر ہوئی، مودت والوں کی فکر ہوئی، اہل مودت کا خیال آیا، اس لیے کہ جانتی تھی حکم مودت کا اللہ نے دیا ہے۔ قوم تو مودت کرے گی، قوم تو محبت کرے گی، تو فوراً بابا سے پوچھا بابا ہم پانچوں تو ایک ساتھ رہیں گے لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ تو نبی نے فرمایا جو ہم سے محبت کریں گے جنت میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جانتے تھے نا کہ اہل مودت کو جنت میں بھی ہمارے بغیر مزہ نہ آئے گا، جنت میں بھی ہمارے بغیر مزہ نہ آئے گا۔ اسی لیے ان کی تڑپ دیکھی تو اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ جنت کے جس درجے میں محمد رسول اللہ اور ان کی اہل بیت رہے گی، محبت کرنے والوں کو بھی وہی رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا اہل بیت کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے وہ سلوک انڈائریکٹ رسول اللہ کے ساتھ۔ میں اپنی گفتگو کو بہت نازک موڑ کی طرف لے جا رہا ہوں اور جلدی سے اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں گا اور بات وقت پر مکمل ہوگی، جو ٹائم مجھے دیا گیا میں اس پہ مکمل کروں گا۔ آپ اہل بیت سے جو سلوک کریں، جو سلوک کریں، اس کا ڈائریکٹ اثر رسول اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ محبت کریں تو بھی اور بے ادبی کریں تو بھی۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، اچھا اہل بیت سے مراد قیامت تک کے تمام حسن مشتبہ اور امام حسین کی اولاد پاک، یہ سب اہل بیت میں سے، سب اہل بیت ہے۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ یہ نفوس اصل اہل بیت ہے، اصلی نہیں، اصل اہل بیت۔ گجرات میں گفتگو کرو تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، اصل اہل بیت۔ اور جو بعد کے لوگ ہیں وہ نسل اہل بیت، اصل اور نسل۔ اصل اور نسل کس کو
جتنی پتیاں اور جتنی ٹہنیاں نکلتی ہے وہ سب اس کی نسل ہے. بات سمجھے اصل اور نسل کا فرق. تو حسنین کریمین یہ اصل سادات ہیں اور قیامت تک ان کی اولاد یہ سب نسل سادات ہیں. تو نسل سے محبت، اصل سے محبت ٹھیک. اور حسنین کریمین کی اصل سیدہ فاطمہ و علی ہے، اور سیدہ فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی اصل محمد رسول اللہ. اس طرح یہ سلسلہ جا کر حضور سے ملتا ہے. اب ان سے محبت کرو گے تو محبت کا وہ اثر حضور تک پہنچے گا، اور نفرت کرو گے تو بھی اس کا اثر حضور تک پہنچے گا. میں ابھی دلیل پیش کروں گا. جیسے ایک بات، اچھا خاص بات یہ ہے ان سے محبت کرو تو بھی حضور کو پتا چلتا ہے، اور نفرت کرو تو بھی پتا چلتا ہے. انہیں خوش کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں، ان کو ناراض کرنے سے حضور ناراض ہوتے ہیں. ان کی خدمت کرنا گویا حضور کی خدمت ہے، ان سے منہ پھیرنا گویا کہ حضور سے منہ پھیرنا ہے. وہ کس طرح سے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک صاحب حج کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے حج کی تیاری کی. آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے. دھیان دینا، توجہ کرنا، اس لیے کہ اسی تمہید پر آنے والی گفتگو کی بنیاد ہے. اگر آپ نے تمہید ذہن سے نکال دی تو آنے والی گفتگو کی اہمیت شاید آپ کے ذہن میں نہیں آ سکے گی. اس لیے میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک صاحب حج کی تیاری کر رہے تھے. اور یہ کون سا حج ہے؟ وہ آج کل کے دور والا حج نہیں کہ احمد آباد سے بیٹھ کر 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، بلکہ احمد آباد سے لوگ کھا پی کر کے پہنچانے والے کھیلتے کودتے جو وہ سریندر نگر نہ پہنچ سکے کہ حاجی کا پتہ چلا کہ وہ جدہ پہنچ گیا. اتنی جلدی لوگ اڑ کر کے پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ دور کا حج نہیں، آج کے دور کا حج نہیں، اس دور کا حج جب لوگ حج کے لیے پیدل جاتے تھے، حج کے لیے لوگ اونٹوں پر جاتے تھے، حج کے لیے کھچروں پہ جاتے تھے. اور جب حج کے لیے جاتے تھے تو کفن ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ حج کو جانا اور مر جانا ایک جیسا ہوتا تھا. لوٹ کر آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. قافلے راستہ بھٹک جاتے، بھٹکتے بھٹکتے انتقال کر جاتے. اسی طریقے سے ریت کا طوفان آتا تو لوگ ریت کے طوفان ہی کے اندر دب کر کے مر جاتے. بڑا مشکل سفر ہوتا تھا حج کا. لوگ زندگی بھر تیاریاں کرتے تھے، اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوتے تھے. ایک صاحب تھے، حج کے لیے تیاری کی، تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا اور حج کو جانے لگے. ابھی وہ تیاریوں میں مصروف تھے کہ ان کی ملاقات ایک اہل بیت میں سے ایک فرد سے ہو گئی. یعنی ہماری آپ کی زبان میں ایک سید زادے سے ان کی ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی تو دیکھا سید زادے کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، سید زادے کے چہرے پر مایوسی کے اور افسردگی کے آثار ہیں. اس حاجی صاحب نے جو حج کی تیاری کر رہے تھے، عازم حج تھے، انہوں نے پوچھا آپ کیوں پریشان دکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے حج کو جانے والے، میں سید ہوں اور میرے گھر میں بچوں کا فاقہ ہے، فاقہ کشی سے ہم گزر رہے ہیں، غربت کے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے پریشان حال ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ سید ہیں، آپ ہاشمی ہیں؟ کہا ہاں ہم سید ہیں، حسنی حسینی ہیں ہم. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا حج کے لیے پیسے اکٹھا پوری زندگی کیے، لیکن ابھی پتا چلا کہ ایک سید صاحب ہے وہ پریشان حال ہے. ایسا حج کیسے کروں کہ کوئی سید تڑپ رہا ہو اور میں جا کر کے حج کے ارکان ادا کروں؟ اگر تم اجازت دو تو میں پوری رقم جو ہے ان سید صاحب کی جھولی میں ڈال دوں تاکہ وہ اپنی زندگی خوشگوار گزارے. اللہ چاہے گا تو پھر حج کر لیں گے. اور انہوں نے پوری رقم سفر حج کی ان سید صاحب کی جھولی میں ڈال دی، ان کو دے دیا، ان کو عطا کر دیا. آپ دعا کرنا. وہ تو چلے گئے. اس کے بعد حج کے ایام آئے. آپ جان سکتے ہیں جس نے حج کی تیاری کی ہوگی، جب حج کے ایام آئے ہوں گے تو اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا. ایسے میں حج کے ایام آئے، تڑپ تڑپ کر دن گزر گئے. جب حاجی حج کر کے واپس آنے لگے تو محلے کے جتنے لوگ حج کو گئے تھے جو آتا ہے ان سے مل کے کہتا ہے حج مبارک ہو. دوسرے لوگ کہتے ہیں حج مبارک ہو. یہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوتے ہیں، میں حج کو جانے والا تو تھا لیکن میں حج کو گیا نہیں تھا. آخر یہ مبارکبادیاں کیوں دیتے ہیں؟ کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑاتے، کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا ہے. اندر ہی اندر شرما رہے تھے. ایک بار آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اور آنے کے
ہیں, تجھے پتہ ہے کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ کہا حضور بتائیں کیوں مبارکباد دیتے ہیں؟ فرمایا تو نے میری اولاد میں سے ایک سید کو اپنے حج کی رقم اٹھا کر کے دے دیا اور حج کا ارادہ ترک کر دیا, تو اللہ نے تجھے انعام یہ عطا فرمایا کہ تو حج کو نہیں گیا, تو حج کو نہیں گیا, تو اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرمایا, اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرمایا, اس نے اس سال بھی حج کیا جس کا ثواب اللہ نے تجھے دیا, اور یہ صرف اس سال حج نہیں کیا, اب وہ قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے عطا کیا جائے گا. انہوں نے خود حج کیا, انہوں نے اس سال حج کیا, لیکن سید کی خدمت کرنے والے اللہ نے تیرے ہم شکل قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے. قیامت تک تو اس نے جینا بھی نہیں تھا, لیکن قیامت تک اس کا حج ہوتا رہے گا اور اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں, جب صدیوں بعد کے سادات سے محبت پر انعام یہ ہے, تو حسن حسین جیسے سادات پر محبت کا انعام کیا ہوگا, اس کا صلہ کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے دیوانوں, آئیے دوسری بات عرض کرو. یہ تو محبت کی بات ہوئی, یہ تو محبت کا معاملہ ہوتا. آئیے اللہ اکبر, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر اس روایت کو لکھنے والے مہاجر مکی حضرت علامہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے, سلسلہ صافیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ بزرگ ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں اور غیر سنی لوگ بھی ان کو مانتے ہیں. اشرف علی تھانوی جیسے لوگ بھی حاجی صاحب کو مانتے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بزرگ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھے. توجہ کرنا, دھیان سے سننا, بات آپ کے آگے سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر, ہم نے محبت اور خدمت کا معیار کیا مقرر کر رکھا ہے اور اصل معیار کیا ہے. اللہ اکبر, وہ عالم تھے, محدث تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. ظاہر سی بات ہے, جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہو وہ کوئی معمولی عالم تو نہیں ہوگا نا, وہ کسی عالم معمولی محدث تو نہیں ہوگا نا, وہ کوئی معمولی فقیہ تو نہیں ہوگا نا. وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں, ان کے درس میں لوگ آتے ہیں. اور اس زمانے کا واقعہ ہے کہ اس دور میں چونکہ لوگ عام طور پر اپنی سیادت کو چھپایا کرتے تھے, عام طور پہ لوگ چھپاتے تھے اس لیے کہ اس دور میں سادات کو بہت ستایا جاتا تھا, ان کو دکھ پہنچائے جاتے تھے. لوگوں کو اگر پتا چل جاتا کہ یہ سادات میں سے ہے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا, ان کو زہر دے دیا جاتا تھا. آپ کو حیرت ہوگی, آپ محسوس نہیں کرتے امام حسین جیسے سید کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, امام زین العابدین کو زہر دیا گیا, امام محمد باقر کو زہر دیا گیا, امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا, امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا, امام علی رضا کو زہر دیا گیا. یہ سب شہادت کا ایک سلسلہ ہے. اس دور میں سادات جہاں دیکھے جاتے تھے ان سے گویا کہ بہت درجہ لوگ حکمراں طبقہ نفرت کرتا تھا کہ ان کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے, ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اگر میں وہ تاریخ پیش کروں آپ کے سامنے کہ سادات کے ساتھ جو ہوا ہے, ایک اس کی تاریخ ہے. امام زین العابدین کو آپ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں نا کہ کربلا میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی, پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی. وہ آخری مرتبہ نہیں ہوا تھا. مروان کے دور میں جب پھر اس مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک مروان کا دور آیا, یہ عبد الملک مروان یہ ناپاک انسان, عبد الملک مروان یہ مروان کا بیٹا, اس بدبخت نے امام زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھومایا. یہ آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا, آپ کو جیلوں میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا. تاریخ ہے. امام علی رضا کے امام موسیٰ قاسم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مدینہ منورہ سے بغداد تک پیدل لایا گیا, جیل میں رکھا گیا. حالات ہی ایسے تھے کیونکہ حکمراں طبقے کو یوں لگتا تھا کہ یہ زندہ رہے تو ہماری حکومت قائم نہیں رہے گی, کیونکہ ہر دور میں عوام کی توجہ سادات کی طرف رہی, ہر دور میں عوام تک کی محبت سادات کی طرف رہی. تو ان کو یوں لگتا تھا ایک آواز لگائیں گے تو ہمارا تختہ پلٹ جائے گا. کسی نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ کا نام نہیں لوں لیکن کسی نے بادشاہ سے کہا, او بادشاہ تم لوگ انہی کا نام لے کے سادات کا نام لے کر تو بادشاہ بنے تھے, اب ان کے دشمن ہو گئے, تو کہا اگر ہم ان کو مار نہ ڈالیں تو ہماری حکومت کیسے قائم رہے گی, حکومت کے قیام کے لیے ہمیں انہیں مارنا پڑتا ہے. یہ صورتحال تھی. یعنی سادات کو دکھ پہنچانے کی یہ جو اسکیم ہے, یہ جو پلان ہے, یہ جو حالات ہیں, یہ
معاملہ تھا. اس دور میں بھی عبد الملک مروان کو کیا تکلیف تھی؟ عبد الملک ابن مروان حج کو گیا، بادشاہ تھا. وہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد جیسے حجر اسود چومنا چاہتا تھا، لوگوں نے دھکے دے دیے، نہیں چومنے دیا اس کو. بھیڑ رہتی ہے، آپ بھیڑ میں جب جائیں گے حجر اسود چومنے، آپ کتنے ہی بڑے اپنے دور کے ہیں تو وہاں کیسے دھکے کھاتے، بڑے بڑے لوگوں کو دھکے کھاتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے اللہ انہیں دکھائے کہ حجر اسود چومنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ جن کے یہاں ہاتھ چومے جاتے وہ وہاں کونیاں کھاتے حجر اسود چومنے کے لیے. لوگ جو ہے وہ دھکا دے کر کے پیچھے کر دیتے، وہ ہندوستان میں تھے جو تمہارے ہاتھ چومے جاتے تھے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تو ویسے حالات ہر دور میں رہے ہیں. عبد الملک ابن مروان حجر اسود چومنے کے لیے گیا تو لوگوں نے دھکے دے دیے، وہ بغیر چومے باہر ہو گیا اور جا کر کے تھوڑا اپنی سانسوں کو درست کر رہا تھا. مطاف کے کنارے بیٹھا تھا. ایسے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک جوان آیا سر جھکائے ہوئے، اور جیسے ہی مطاف میں داخل ہوا، خدا جانے اس کے اندر کیا کشش تھی، وہ حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا. لوگ جو ہے دو صفے بنا کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. حجر اسود چومنا چھوڑ دیا اور اس کے روح طیبہ کو تکنے لگے، اس کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگے. لوگ دو صفوں میں کھڑے ہو گئے. اس نے اطمینان سے حجر اسود چوما اور جب واپس جانے لگا تو مروان کو حسد، ابن مروان کو، عبد الملک کو حسد ہوا. اس نے غصے میں کہا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ دھکے کھا کر کے باہر ہو جائے اور کسی کے لیے حرم میں قطار بن جائے، یہ تو من جانب اللہ مقبولیت ہے نا. یہ پرچار کی مقبولیت نہیں ہے، یہ اشتہار کی مقبولیت نہیں ہے، یہ ایجنٹوں کی مقبولیت نہیں ہے، یہ پالے ہوئے کتوں کی مقبولیت نہیں ہے، یہ منصوبہ پر مقبولیت نہیں ہے. یہ وہ مقبولیت ہے جسے خون مصطفیٰ کی مقبولیت کہتے ہیں. یہ وہ مقبولیت ہے جسے نسب رسول کی مقبولیت کہتے ہیں. جیسے کہ خاص کے بعد چونٹیوں اور مکھیوں کو بلانا نہیں پڑتا، کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہے، چونٹیوں آؤ یہاں شکر ہے، چونٹیوں آؤ یہاں گڑ ہے، مکھیوں آؤ یہاں شکر ہے، مکھیوں یہاں گڑ ہے. جیسے کہ ٹھاک جہاں ہوگی مکھیاں چونٹیاں بغیر بلائے چلی جائے گی، ویسے خون رسول کی خوشبو وہ ہے جہاں وہ رہیں گے اہل عشق و حضور. ہر ایک کو شہرت کے لیے پرچار کی ضرورت ہے، لیکن آل محمد رسول اللہ کو پرچار کی ضرورت ہے. آل مصطفیٰ کو پرچار کی ضرورت نہیں ہے، اصحاب مصطفیٰ کو پرچار کی ضرورت نہیں ہے، اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو پرچار کی ضرورت. بغیر پرچار کے قدرت ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرتی ہے، لوگوں کے دل کشتے. قرآن کہتا ہے، اللہ پاک کی شان فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. عبد الملک نے کہا، جب یہ منظر دیکھا تو جل بھن گیا. اس نے پہچانتا تھا، جانتا تھا، گھمنڈ سے کہا، کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ جب اس حجر اسود چومنے والے کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو گھمنڈ سے کون ہے یہ، حالانکہ پہچانتا تھا، پہچان کر بھی کہا کون ہے یہ. اس نے اتفاق، اس کے بازو میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق بیٹھا ہوا تھا. فرزدق نے کہا، اگر آپ میری جان کی امان دے تو بتاؤ یہ کون ہے، اگر آپ جان بخش دے تو بتاؤ کون ہے. کہا بتاؤ. تو کہا یہ وہ ہے جس کے خاندان کی نہ زمین پر کوئی مثال ہے نہ آسمانوں پر کوئی مثال. بتاؤ یہ کون ہے. اس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس کی دادی سیدہ فاطمہ ہے، اس کا دادا علی مرتضیٰ ہے، اس کا بابا بڑے ابا حسن مجتبیٰ ہے، اور اس کا بابا ان کے ابا حسین ہے، اور یہ امام زین العابدین ہے. جس کے لیے حرم میں یہ احترام ہوتا ہے، یہ زین العابدین. چل بھول گیا. پھر ہتھکڑیوں اور پیروں میں بیڑیوں کا جو سامان کیا وہ اپنی جگہ تھا. یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو سادات اس وقت اپنا نسب چھپاتے ہیں کہ مارے نہ جائیں،
کاٹے نہ جائیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی کہا کہ سینہ بسینہ جو روایت ہے یہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو اعتماد کرنا ہو تو کریں ورنہ چھوڑ دینا، کیونکہ کتاب میں نہیں ہے، یہ سینے در سینہ چلی ہے۔ پہلے سادات کے جسم میں ایک مخصوص خوشبو آتی تھی، اس کو سونگ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سید ہے۔ تو لوگ سونگ کر سیدوں کو قتل کرتے تھے، لوگ سونگ کر جب قتل ہو رہے تھے تو کسی سید نے دعا کی اللہ یہ خوشبو اٹھا لے، یہ خوشبو اٹھا لے۔ اب یہ خوشبو صرف ولیوں کو آئے، عام لوگوں کو نہ، عام مسلمانوں کو یہ خوشبو نہ آئے، صرف ولیوں کو آئے، کیونکہ ولی تھوڑی کاٹے گا، ولی تھوڑی مارے گا، ولی تھوڑی بے ادبی کرے گا، اس لیے کہ جو بے ادب ہوگا وہ ولی کیسے ہوگا؟ جو بے ادب ہوگا وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ جو ولی ہوگا وہ بے ادب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ملتی علی کے در سے ہے۔ جو علی کے در کی خیرات پائے گا وہ علی کی اولاد سے نفرت کیسے کرے گا؟ علی کی اولاد کی بے ادبی کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جتنے ولی بنے ہیں سب علی کے خزان سے بنے ہیں۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس کو ولایت ملی ہے وہ علی کے فیضان سے نصیب ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ کسی کو ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی خیرات نصیب نہ، فیضان علی نصیب نہ۔ تو انہوں نے دعا کہ اللہ یہ خوشبو سیدوں سے اٹھا لے، یہ خوشبو صرف ولیوں کو آئے، عوام کو نہ آئے، تاکہ لوگ مارے نہ۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہمیں مجبوراً دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کو خوشبو لوٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دو نمبریوں کی وجہ سے اصل سادات بھی مشکوک ہو گئے، تو اللہ وہ خوشبو لوٹا دے تاکہ اصل میں اور چٹنگ بازوں میں فرق ہو جائے۔ ہم پھر وہ خوشبو مانگتے اللہ وہ دین لائے، ورنہ اہل عشق کو پہچاننے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، اہل محبت کو پہچاننے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے۔ خدا نے جس کو ایمان کی آنکھ دی ہے وہ ایک نظر میں پہچانے کہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے۔ جوہر کی گد جوہری جانے جو کوئی جوہری ہوئے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ ناقدروں کو کیا خبر، قدر والے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسی بات چلی بزرگ کی تو انہوں نے بزرگ نے اپنے مرید کو ایک انگوٹھی دکھا، بیٹا اس کو لے جا بیچ۔ وہ انگوٹھی لے کر کے بھٹیارے کے پاس گیا، کہا انگوٹھی کتنے میں لو گے؟ تو کہا 2 روٹیاں لے لو بیٹا اور انگوٹھی دے دو۔ وہ واپس آیا، فرمایا آپ جوہری کے پاس جا۔ جوہری کے پاس گیا تو جوہری نے کہا جتنی تم رقم کو اتنا دیں گے لیکن انگوٹھی ہمیں دے دو۔ واپس آیا، ایک تو 2 روٹی قیمت لگاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے جو منہ مانگو گے وہ قیمت دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا وہ بھٹیارا تھا، یہ جوہری ہے، فرق ہے۔ جوہر کی عزت کون جانتا ہے؟ جوہری۔ اس بھٹیارے کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتا ہے؟ اسی طرح اہل نسبت کی قدر اہل نسبت جانتے ہیں۔ جبریل سے پوچھو سیدوں کے گھر کی عزت۔ مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ نبی کے گھر کی سیدہ زہرا کے گھر کی شان اہل بیت کے گھر کی شان ہے، تو ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بات تو لوگ اپنی سیاست اس دور میں چھپایا کرتے تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو۔ مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا، انہی میں ایک سید کا بچہ بھی آتا تھا، اب وہ حدیث کے درس سے بیٹھتا، ایک دن اس نے سبق یاد نہیں کیا، سبق یاد نہیں کیا تو استاد کو غصہ آیا، انہیں نہیں پتا، غصہ آیا تو تہذیب کے لیے، تعدیب کے لیے، تربیت کے لیے انہوں نے ایک تماچا زور سے اس کی پیٹھ پہ مارا، پیٹھ پہ تماچا مارا۔ سبق نہیں یاد کرتے؟ کیوں وقت نہیں نکالتے؟ محنت نہیں کرتے؟ اس کو تماچا تو پڑ گیا، اس کی تو تعدیب ہو گئی۔ ادھر رات کو یہ سوئے،
سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت ان کے خواب میں تشریف لائے. وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے محدث تھے، واقعی عاشق رسول تھے. انہوں نے مارنے کا شاگرد سمجھ کے مار دیا، توجہ نہیں کی اس طرف. حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کے انہوں نے عرض کے حضور آپ میرے خواب میں میرے تو بہت جگہ میرے نصیب جگہ. حضور نے فرمایا اس لیے خواب میں آیا ہوں کہ تو نے مجھے کیوں مارا، تو نے مجھے کیوں مارا. قدم پکڑ لیے حضور آپ کو میں کیوں مار سکتا ہوں، آپ میرے نبی ہیں، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا آقا میں آپ کو کیسے مار. آقا نے تو نے مجھے کیوں مارا. اس کی حضور میں آپ سے شفاعت کا بھکاری ہوں، میں آپ کو کیوں ماروں گا، میں آپ کو کیسے مار سکتا. حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، حضور آپ سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں فرماتے، میری جان میرے ایمان کی جان، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں. آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا. اس کی حضور جب آپ فرما رہے ہیں تو آپ سچے ہیں اور ایسے سچے کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں. آقا بتائیں ہوا کیا ہے. آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا. حضور میں نے آپ کو نہیں مارا لیکن آپ فرما رہے تو ہوا کیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ دیکھ. اپنے پیٹھ کا کرتا ہٹایا اور ہٹا کر کے فرمایا یہ دیکھ. دیکھا تو وہاں پر پنجے کا نشان تھا، انگلیوں کا حضور کی پیٹھ کا انگلیوں کا نشان تھا. وہ تڑپ گئے، وہ محدث تڑپ کے کہتے میرے ماں باپ پہ قربان. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے، تو نے مجھے مارا ہے. اس کی حضور میں نے آپ کو کیسے مارا. فرمایا میرا ایک بیٹا تیرے پاس حدیث کا درس لیتا ہے، اس نے سبق یاد نہیں کیا تو تو نے اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارا. وہ تھپڑ اس پر نہیں پڑا، وہ تھپڑ اس پر نہیں پڑا، وہ تھپڑ تیرے نبی کی پیٹھ پہ پڑا. یعنی تعظیم کرو تو بھی وہاں تک، اور اگر بے ادبی کرو تو بھی وہاں تک. یہ ہے اب اے سریندر نگر اور گرد و نواح سے آنے والے سنی مسلمانوں، اسی واقعے کو بیس بنا کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان قرار دیتے ہیں، جان ایمان قرار دیتے ہیں. اب آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر کسی صدیوں بعد کے سید کی پیٹھ پہ کوئی مار دے تو اس کا اثر حضور کی پشت تک پہنچتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے. اب اگر کوئی امام حسین کا دل دکھائے، امام حسین کے دل کو تکلیف پہنچائے، تو بولو اس کا اثر حضور کے دل پر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا. حضور اس سے دکھی ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے. حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچتی ہوگی کہ نہیں پہنچتی ہوگی. آپ سنیو مجھے بتانا، میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ جب تم لوگ اللہ اکبر فجر کی نماز میں اپنے بستر پہ پڑے رہتے ہو اور دین کی بنیادیں، دین کا ستون جسے نماز کہتے ہیں، جس کو بچانے کے لیے امام علی مقام کربلا تک گئے. اللہ اکبر جب تم فجر کی نماز میں نہیں پہنچتے ہوں گے تو اس وقت امام حسین کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ میں نے نماز بچانے کے لیے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا اور یہ اپنی نیند بچانے کے لیے نماز کو قربان کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے. تو بولو مولا حسین کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. صدیوں بعد کے سجد پہ تماچا پڑے تو اثر حضور کی پیٹھ تک جاتا ہے. اللہ اکبر وہ حسین جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ، اللہ اکبر جس کو قرآن نے انہیں ابنا انا کہا، ابنا انا کہا. اللہ اکبر ابنا انا ابنا اکم، قرآن جس کے بارے میں کہے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں. بلکہ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر ان کی امی سے کہتے ہیں فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، اس لیے کہ حسین روتا ہے تو میرا دل بے چین ہوتا ہے، حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں جس نماز کے تحفظ کے لیے مولا حسین قربانی اتنی بڑی ہے کہ جان تک قربان کر دیں، آج اس نماز کی ہمارے درمیان اہمیت کیا رہ گئی ہے؟ ہم نے کربلا کو صرف چند واقعات سمجھ رکھا، ہم نے کربلا کو صرف چند واقعات سمجھ رکھا. 10 دن محفلیں سجاؤ، شیرنی بانٹ دو، شربت بانٹ دو، کھچڑا بانٹ دو، مٹھائی تقسیم کر دو، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم عاشقان حسین ہو گئے. پھر ہمارے گھر کی فریج میں چائے شراب پڑی رہی.
رہے، پھر ہمارے بچے چاہے لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالتے رہے، پھر چاہے ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی رہے، پھر چاہے ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی رہے، پھر چاہے ہمارے گھروں میں سیریل کے نام پہ زنا کے مناظر دیکھتے دکھاتے رہے، پھر چاہے ہمارے گھروں میں فلموں کے گندے مناظر دیکھے دکھائے جاتے رہے، پھر ہم حسینی ہیں، حسینیت اتنی سستی ہے کہ تم زنا کے مناظر بھی دیکھو اور حسینیت بھی قائم رہ جائے۔ تم لوگ سیریلوں کے اندر معاذ اللہ کفریہ کلمات کو بجتے ہوئے بھی دیکھو اور حسینیت تمہاری قائم رہ جائے۔ صرف حسینیت کو کھچڑے اور شربت پر حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والی میری قوم اچھی طرح سے یاد رکھنا، حسین پاک نے کربلا میں بتا دیا اگر دین کا باغی ہوگا اور صحابی کا بیٹا ہوگا تو بھی میں اس سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو بھی میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب صحابی کے بیٹے کی حسین رعایت نہیں کرتے تو اپنا باپ صحابی ہے، اپنا باپ کوئی ولی ہے، ہم کہاں سے سرخاب کے پر لے کر کے آ گئے؟ اللہ اکبر، اچھی طرح یاد رکھنا، ہاتھوں کے کڑے حسینیت نہیں ہے، پیروں کی زنجیریں حسینیت نہیں ہے، بالوں کا بڑا کر لینا حسینیت نہیں ہے، گلے کے اندر اللہ اکبر 4 6 10 20 تعویذات پہن دینا حسینیت نہیں ہے، محرم کی محفلوں کے اندر صرف یا حسین کے نعرے زبان سے لگا دینا صرف یہ حسینیت نہیں ہے۔ اصل تو حسینیت یہ ہے کہ دین کے اوپر جب وقت آئے، دین کا پر جب وقت آئے، دین کا جب مٹنے لگے، دین جب فرمان ہونے لگے تو کتنا ہی خوبصورت بیٹا ہو دین پہ قربان کر دیا جائے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر کے بتا دیا میں نے اپنا معصوم قربان کیا اللہ کے دین پر، اور تم دین پر پامالی کرتے ہو، دین کو پامال کرتے ہو۔ آج مسلمان جتنا دین کو پامال کر رہا ہے شاید ہی کوئی قوم دین کو پامال کرے، بلکہ میں تو بار بار لوگوں سے کہتا ہوں گناہ کے کچھ معاملات میں ہمارے کچھ جوان یزید سے آگے بڑھ گئے، کچھ جوان ہمارے یزید سے آگے بڑھ گئے۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا وہ۔ اس معاملے میں ہم بندروں کا ناچ تھوڑی دیکھتے ہیں، ہماری قوم کے جوان تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہیں۔ مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں پھر اپنی قوم سے کہتا ہوں معیار محبت یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ چھوئے جائیں، معیار محبت یہ ہے کہ ان کے مشن پہ قربانی دی جائے، معیار محبت یہ کہ ان کے مقصد کو سمجھا جائے۔ ورنہ یزید میں قصور کیا تھا مجھے بتائیں نا، یزید کا قصور کیا تھا؟ یزید کا قصور یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے دین کو مٹانا چاہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا زنا کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا شراب پیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھے ہاں، ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھے ہاں، آپ دیکھیں یہ مورخین کو اٹھا کے ابن کثیر تے ابن تیمیہ کا شاگرد اس لیے یزید کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اس کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ ابن کثیر زیادہ تر ہمارے فیور کی بات نہیں کرتے، ابن تیمیہ کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے شاگردی کا، تو یزید کے بارے میں بہت محتاط لب و لہجے میں وہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ بولو کہ آج حسینی کہلانے والے نوجوان فلمیں دیکھ کر کے کیا لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں نہیں کر رہے؟ آج ہمارے جوانوں کے اندر بدفعلی کا مزاج اتنا بڑھ چکا ہے کہ دوستی خوبصورت لڑکوں سے کی جاتی ہے۔ میں مسجد میں ہوں، میرے بزرگ یہاں موجود ہے، میں حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن بات کہوں گا اس لیے کہ یہاں نہ کہیں کسی طرح کہیں، اور میں سریندر نگر والوں آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وجہ خوشی کی بات وہ کرتے ہیں جن کے آپ کسٹمر ہو، میرے آپ کسٹمر نہیں ہیں، میری روزی روٹی کو اسباب کی چوکھٹ سے چلتی ہے، میں نے کبھی آپ کی خوشی کی نہیں بات کہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ گناہ پر اتنا الٹے تبصرہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تکلیف نام اس کا ہے، واضح و نصیحت نام اس کا ہے، گناہ پہ الٹے تبصرہ نہ کروں پھر کیا کہانی کس نے سناؤں، لطیفے سناؤں، یہ کہوں ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ؟ میں تو یہ کہہ چکا، لوگ اس پہ مجھے جھگڑتے بھی ہیں، مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جن کے چہرے بتا کے جنت میں بھیج رہے ہو کیا ان کا جنت میں جانا بھی آپ
کے لیے کوئی خاص چاہیے تو اللہ کے دین کے لیے کوئی عام کیسے چل جاتا ہے؟ تو کہتے لوگ کیوں نہیں گئے؟ ہم کہتے اس لیے نہیں گئے کہ تجھے نہیں پتا بقرعید میں جب تو قربانی کرنے جاتا ہے اگر تو چٹنگ باز نہیں ہے، اگر تو سچا وفادار ہے اللہ کا، قربانی کرنے جاتا ہے تو 10 بار جانور دیکھتا ہے، ٹھیک کون سا اچھا ہے، کون سا خوبصورت ہے، کس کی نسل اچھی ہے، کون سا قیمتی ہے۔ بولو لنگڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے؟ بولے کمزور کی نہیں، کانے کی، دم کٹے کی۔ قربانی کس کی ہوتی ہے؟ جو بے عیب ہو، جو بے عیب ہو، قربانی جو قیمتی ہو، اس کی اعلیٰ نسل ہو، اس کی قرآن کہتا ہے تسر الناصرین، ایک نظر میں دیکھ کر جس کے حسن پہ دل آ جائے قربانی اس کی ہوتی ہے۔ جب تیرے باپ کے نام کی قربانی کے لیے ایسا اچھا چاہیے جانور، تو اللہ کے نام پہ جان لٹانے کے لیے ہر خاندان کا انتخاب نہیں ہوتا۔ قدرت کے نام پہ جان لٹانے کے لیے زمین پہ جو خاندان سب سے قیمتی ہوتا ہے قدرت ان کا انتخاب کرتی ہے۔ حسین کی اصل بھی بے مثال تھی، حسین کی نسل بھی بے مثال تھی، اسی لیے اللہ نے قربانی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو علی کے خاندان میں سب شہید ہیں، علی پاک خود شہید، ان کے چچا حمزہ شہید، ان کے بھائی جعفر شہید، ان کے بیٹے حسن شہید، ان کے بیٹے حسین شہید، ان کے بیٹے علی ابن حسین زین العابدین شہید، ان کے بیٹے محمد باقر شہید، ان کے بیٹے جعفر صادق شہید، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم شہید، ان کے بیٹے علی رضا شہید، مسعود سالار غازی شہید۔ اس طریقے سے شہیدوں کا پورا خاندان ہے۔ میں نے کہا اسی پہ نظر کر لے، جو خاندان جانوروں میں اعلیٰ ہوتا ہے وہ قربانی کے لیے چنا جاتا ہے، اور جو خاندان انسانوں میں اعلیٰ ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے چنا جاتا ہے۔ پتہ چلا شہید ایرے غیرے نہیں ہوتے، جو شہید ہوا سمجھ لو یہ معمولی نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا ہم بہت معمولی جنت کو بیچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں، ارے کچھ بھی کرو جنت ملے گی۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں شرم کرو، جو قوم شراب جوئے میں مبتلا ہو ان کو اس طرح سلا رہے ہو، ان کے ساتھ اس طرح مذاق کر رہے ہو۔ غوث پاک 40 سال تک روزانہ معمول یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو۔ غریب نواز 70 سال تک دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ کسی نے کہا آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا یار جاگ رہا اس کو سونے میں شرم نہیں آنا چاہیے؟ جس کا مالک جاگ رہا ہو اس غلام کو سونے کا حق کیا ہے؟ یہ اہل عشق کی باتیں لوگوں کو یہ کہانی قصہ لگتا ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کوئی مثال جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے؟ بے شک واقعی حق تھا، لیکن ایک رات میں ایک سجدہ ایسا ہوتا، ہر رات ایک رات میں ایک سجدہ پوری رات گزر جاتا۔ صبح ہوگی تو حسرت سے کہتی کتنی چھوٹی رات بنائی کہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکتے۔ ان کو سجدے کے لیے رات کم پڑتی تھی، ہمیں یوٹیوب کے لیے رات کم پڑتی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، غزلوں کے لیے رات کم پڑتی، گانوں کے لیے رات۔ اور یہ یوٹیوب کی نحوست اور لعنت ہے، جو گندگی اس پہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں بدفعلی کا مزاج پڑ رہا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زنا کرنے والوں سے زیادہ عذاب مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ جس بستی میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اللہ اس بستی پر دن میں ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل فرماتا ہے۔ ایک دن میں 36 مرتبہ۔ اور سب سے بڑی لعنت کیا ہے؟ سب سے بڑی لعنت فرمایا مردوں کے ساتھ برائی اور بدفعلی کرنے والا شخص کہیں بھی مرے
اس کو اٹھا کر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر میں یا تو کتے کی صورت اختیار کر جاتا ہے یا تو سور کی صورت اختیار کر جاتا ہے. کتے یا سور کی شکل اختیار کر جاتے ہیں مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا. اور پھر وہ کہیں بھی مرے اس کو اٹھا کر کے فرشتے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. ڈرتے نہیں لوگ. دنیا اسی لیے ہے کہ یہاں آ کر پاپ کریں گے، دنیا اسی لیے کہ یہاں کے جرائم کریں گے. اور بدفعلی کا میں سب سے زیادہ کسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں تو یوٹیوب پر غلط مناظر دیکھنے والا اس فعل بد کا ضرور شکار ہوتا ہے. اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں امام حسین کی قربانی یاد کرو. جس وقت دل چاہے نا بدی کرنے کو، برائی کرنے کو، سوچو اس دین کو بچانے کے لیے، ہمیں جنتی بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے. چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے. سوچو تو صحیح، غور کرو. میں لوگوں کو احساس واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، احساس دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ کا بیٹا کتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے علی اکبر کی طرح، امام علی اکبر کی طرح ہو سکتا ہے. ارے اپنا بچہ اگر بائک لے کر جاتا ہے نا بائک، تو جب تک کہ وہ گھر پر نہیں آتا دل میں دل نہیں رہتا. بچے اگر اسکول سے لیٹ ہو جائے، بچے اگر اسکول سے آنے میں لیٹ ہو جائے، دل میں دل نہیں رہتا بچہ کہاں چلا ہے. یہ بچوں سے سب کی موت. آپ بھی اولاد والے، میں بھی الحمدللہ اولاد والا ہوں، لیکن ہم نے امام کی قربانی کی قدر نہیں کی، مولا حسین کی قربانی کی قدر نہیں کی. محرم کے 10 دن کے نام نہاد حسینی بننے والوں، کبھی امام حسین کی قربانی کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح. اپنے بچوں سے سوچو، اپنے بچوں کا خیال کر کے سوچو. وہ اسکول سے لیٹ آئے تو تمہارا دل دھڑکتا ہے، وہ بائک زور سے چلا کے، سائیکل زور سے چلا کے نکل جائے تو تمہارا دل بے چین ہوتا ہے. مولا حسین کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب ہم شبیہ پیغمبر ہے کسی کا بیٹا دنیا میں ایسا. حضرت وارث پاک کہتے تھے کہ ہمیں تو کربلا دکھائی جاتی ہے. تو کربلا دکھائی جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو لوگ کمروں میں بیٹھتے تھے نا محرم کے 10 دن اسی غم کو لے کے بیٹھتے، وہ غور کرتے تھے، سوچتے تھے. حضرت علاؤالدین پنڈوی، حضرت وارث پاک 10 دن تک کمروں میں قید رہتے تھے، بند رہتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، باتیں نہیں کرتے تھے. سرکار سید بدیع الدین زندہ شمدار، یہ وہ لوگ ہیں. تھوڑا غور کرو. ہم کمروں میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر اگر احساس کر لو تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کروں، اس در کا سگے بے ہنر ہوں، لیکن ایک احساس کر کے جاؤ. آج تمہارا میرا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا مولا حسین کا بیٹا امام علی اکبر. جب لوگ حضور کے وصال کے بعد مدینے والے حضور کی یاد میں تڑپتے تھے تو آ کر کہتے تھے حسین ایک بار علی اکبر کو دکھا دو، ایک بار علی اکبر کو دکھا دو، کیونکہ نبی کو دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا. علی اکبر کو دیکھیں گے تو رسول اللہ کی تصویر ہم شبیہ پیغمبر میں نظر آ جائے. لوگ حج کر کے مدینہ منور آتے تھے تو مسجد میں امام علی اکبر کی زیارت کو تڑپتے تھے، اور جب علی اکبر پر نظر پڑتی تھی تو لوگوں کی زبان پہ درود جاری ہو جاتا، لوگوں کی زبان پہ ذکر اذکار اور ایسی خوبصورت. اور صرف وہ ہم شبیہ پیغمبر شکل کے اعتبار سے نہ تھے بلکہ ان کی آواز بھی ویسی، ان کے چلنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا. جب علی اکبر آئے اور کہا بابا سب کربلا میں جا کے جان دینے، مجھے بھی اجازت دیں. سوچو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. امام نے اوپر سے نیچے تک بیٹے کو دیکھا. کسے ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ جلسے کے ناظم نے کہ ہم شبیہ پیغمبر تھوڑی بنایا، وہ واقعی ہم شبیہ پیغمبر تھے. امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا. کسی کو بھیجنے میں امام نے اتنی دیر نہیں کی تھی جتنی علی اکبر کو بھیجنے میں دیر کی تھی. بار بار کہتے تھے تو نہ جانا، تو نہ جانا، تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، میرے نام کی تصویر ہے، تو کیسے جائے گا، میں تجھے کیسے جانے دوں گا. علی اکبر نے کہا بابا
اگر میں رہ گیا اور آپ کی جان چلی گئی تو دادی فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ اللہ کا دین مٹنا تھا اور علی اکبر اپنی جان بچائے بیٹھا تھا. میں نہیں ایسا کر سکتا. آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے ماں کا نام سنا اور دین کا نام سنا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, میری تمنا یہ تھی میرے بیٹے کہ میں تجھے شادی کا دولہا اپنے ہاتھ سے بناؤں گا, لیکن آج شادی کا دولہا نہ بنا سکا اور ایسی جگہ پہ کہ بنا بھی نہیں سکتا, تو میں تجھے آج شادی کا دولہا تو تیرا باپ تجھے نہ بنا سکا, لیکن شہادت کا دولہا میں تجھے ضرور بناؤں. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ باندھا اور ہاتھ پکڑ کر بازو پکڑ کر گھوڑے پہ سوار کیا. جب علی اکبر جانے لگے, بیٹوں سے محبت کرنے والوں ذرا غور کرو, دھیان کر لو, احساس کر لو کربلا کا. کربلا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کربلا کا عوض بنا لیا, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اور دین جس دین کے لیے سب کچھ لٹایا اس دین کی قدر کیا رہی, اس دین کی اہمیت کیا رہی ہمارے نزدیک. اللہ اکبر. جب علی اکبر جانے لگے نا, علی اکبر جانے لگے, عمیر بن مسلم کہتے ہیں, عمیر بن مسلم کہ علی اکبر نے ازار پہن رکھی تھی, کرتا پہن رکھا تھا, امامہ اس کے سر پہ حضور کا تھا. عمیر بن مسلم نے کہا یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا, ایک کرامت امام حسین کی دیکھی تو پیچھے ہٹ گیا تھا, لڑا نہیں تھا, مشاہدہ کرتا تھا, دیکھ رہا تھا, وہ اکثر باتیں بیان کرتا ہے. اس نے کہا کہ یزیدیوں کا حال یہ ہوا کہ جب علی اکبر آئے نا تو سب نے اپنی تلواریں اور نیزیں زمین پر رکھ دی. شمر نے کہا کہ کیا بات ہے, اس بچے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا شمر حد ہو گئی, ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں, اپنے رسول سے نہیں لڑ سکتے, ہم تو رسول کو آتا دیکھ رہے ہیں. تو پھر شمر نے کہا تھا بدبختوں وہ رسول نہیں ہے, رسول تو پردہ فرما چکے ہیں, حسین کا بیٹا علی اکبر ہے اور وہ ہم شبیہ پیغمبر ہے. اس نے بھی کہا ہم شبیہ پیغمبر. لیکن جب علی اکبر جا رہے تھے میدان میں, انہوں نے گھوڑے قدم آگے بڑھائے. امام نے کہا بیٹے رکو, ایک بار پلٹ کے مجھے دیکھو, ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھو کہ آخری بار تجھے دیکھ لوں, آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھو. پھر آپ نے پلٹ کے دیکھا اور میں جاتی امان اللہ, پھر گھوڑے کے 2 قدم آگے بڑھے تو کہا رک, ایک بار پھر تجھے دیکھو. کیوں لٹایا اتنے عظیم بیٹے کو؟ کسی شہادت پر حسین ابن علی کا وہ حال نہ ہوا, کسی شہادت پر وہ حال نہ ہوا جو علی اکبر کی شہادت پہ ہو. ابن اساکر کہتے ہیں جب علی اکبر شہید ہوئے, امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال یک یک سفید ہو گئے. اچانک اسی ایک لمحے میں سارے بال. ابن اساکر کی روایت, ابن اساکر نے کہا تھا انصاف کے ہو جانے, میں نقل کر رہا ہوں. علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو پورے بال سفید ہو گئے سر داڑھی کے. سیدہ زینب شہبانوں سے کہتی شہبانوں, بیٹے کی شہادت نے حسین کو پورا کر دیا. اتنے غم جھیلنے کے بعد بھی میرا حسین پورا نہ ہوتا تھا. زینب پاک کہتی بیٹے کے غم نے حسین کو پورا. یہ قربانی تھی, کس لیے؟ دین بچا دی تھی. جب چہرے سے داڑھی مڑا کر گٹر میں پھینکتے ہو تو یہ قربانی یاد نہیں ہوتی. نماز کے وقت میں جب موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے جوئے کھیلتے ہو تو تب یہ قربانی یاد نہیں آتی. جب بیٹیوں کو اسکول اور کالج میں بغیر دوپٹے کے بھیجتے ہو یہ قربانی یاد نہیں آتی. کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کا سامنا کرو گے, کس منہ سے رسول کا سامنا کرو گے, کس منہ سے امام حسین کا سامنا کرو گے؟ اگر حسین نے بازو پکڑ کے پوچھ لیا ظالم, میں نے تو دین بچانے کے لیے علی اکبر جیسی قربانی دی تھی اور تو نے دین کو قدموں تلے رون دیا تھا. تو سود کے لقمے کھاتا تھا اور اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا. تو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا, اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا. ہاں ہاں, تیرے گھر کی فریج میں شراب پڑی رہتی تھی اور تو اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا. سنیو کیا جواب ہوگا, کیا جواب دو گے؟ میرے پاس تو یہی دکھ کی باتیں رہ گئی اور میں اس کے سوا آپ کے سامنے پیش کروں. اٹھو, اپنی زندگی بدلو, منافق نہ بنو, سچے حسینی بنو, نام کے دھنی نہ بنو, کردار کے دھنی بنو. یزید کے کیریکٹر کو کب تک حسینی بن کر زندہ کرتے رہو گے؟
میں تو پورے محرم میں یہ کہتا رہا ہوں حسین آج بھی کربلا میں ہے، حسین آج بھی کربلا میں ہے، اور امام حسین آج بھی تیر کھا رہے ہیں۔ لوگ حیرت کرتے ہیں آج کیسے تیر کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا تیر چلانے والے یزیدی تھے اور آج تیر چلانے والے حسینی ہیں۔ کل کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگ رہے تھے، آج کے تیر امام کے جسم پہ نہیں، آج کے تیر امام حسین کے دل پہ لگ رہے ہیں، کیونکہ جن کا جو مر گیا وہ مر گیا، ہمارا حسین تو زندہ زندہ ہے حسین، اور یہ محفل رقیہ مسجد کی محفل بھی میرے حسین کی نظروں میں میرا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ اہل کہروں کو نہیں مانتے، جن کو مانتے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساری برائیاں جن کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسے درویشوں سے رشتہ ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہے۔ امام حسین اس محفل کو دیکھ، ہمارا کوئی مانے نہ مانے دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور سید العلماء مہدوی سید آل مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ ممبئی میں تقریر کر رہے تھے۔ مجھے میرے کسی بہت قریبی عزیز نے بہت معتبر انسان نے بتایا، تقریر کر رہے تھے، کربلا بیان کر رہے تھے۔ ایک معترض نے پوچھ لیا حضرت آپ تو ایسے بیان کر رہے جیسے آپ خود وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا اچھا یقین نہیں آتا، آپ نے اپنی چادر اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دی تو اس کو کربلا کا منظر نظر آیا۔ یہ کربلا ہے، آپ کربلا کو سمجھتے ہیں؟ ارے جن کے بچوں میں، جن کی اولاد میں، جن کے غلاموں میں غوث و خواجہ ہیں، غلام اس شان کے ہے، وہ امام کی شان کے ہوں گے۔ آپ سمجھ، یہ محفل بھی ان کی نظروں میں ہے۔ امام کی محبت میں آنسو بہانے والوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں قیامت کے دن اٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے یا یزید کے ساتھ اٹھنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو پھر کردار حسین اختیار کرنا پڑے گا، اس سے چھٹی نہیں ملے گی آپ کو۔ یقین جانیں کہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، دنیا میں پہلی اور آخری بار ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہے اٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ نماز اگر ترک کرو گے اٹھو گے یزید کے ساتھ، فیصلہ۔ میری باتیں آج تمہیں بری بھلے لگ رہی ہوگی، لیکن قیامت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے احساس نہیں کیا۔ ہم تو یوں کان سے سنتے، یوں کان سے اڑائے، مولویوں کا کام ہے کہنا۔ یہ بات نہیں، ہمیں کہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم سے محبت ہے کیونکہ تم نبی کی امت ہو۔ ہمارے بھائیوں، آگاہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے نا یزید کے ساتھ اس کو تکرار ہوگا۔ امام حسین نے تو کربلا میں بھی نماز پڑھی، ایک وقت کی نماز بھی جس کی نہ 55 سے لے کر 56 سال کی عمر تک جس نے ایک وقت کی نماز، حتیٰ کہ جس نے سر بھی سجدے میں کٹا کر کے بتایا کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت۔ اٹھو، فیصلہ کرو، تمہیں کرنا ہے فیصلہ۔ شاعری کرتے رہو، مزے کی باتیں کرتے رہو، جو چیزیں کرتے رہو، لیکن اٹھنا اس کے ساتھ ہے آج فیصلہ کرنا۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نماز پڑھو گے امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا، فجر میں سوتے پڑے رہو گے پھر اٹھنے کے لیے تیار ہوگا یزید کے ساتھ۔ ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ دیکھو گے یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے، کیونکہ وہ بندہ کا ناچ دیکھتا تو ہیرو ہیروئن کا ناچ۔ اور اگر آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ میرے مولا حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ کتنے غیرت والے تھے وہ لوگ، میں نے روایت پڑھی تو میں دنگ رہ گیا، میرا دماغ گھومنے لگا۔ بعض چیزیں ایسی پڑھو تو دماغ اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے۔ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنا سطر نہیں دیکھا۔ میں بہت حیا کے پردے میں بہت باریک بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ امام حسین کے والد ہیں، میں نے زندگی میں اپنا سطر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضور سطر دیکھنا تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، اب وہ جائز بھی، سطر دیکھنا
ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی اور جائز بھی آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو میں ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، جائز بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں دیکھا۔ تب کیوں نہیں دیکھا؟ کہ اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا دیدار کرتا ہوں ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھتا، کہ ان کا تقویٰ تھا، حالانکہ اس کے بغیر کام چل بھی نہیں سکتا، لیکن چلیں گے تو ان کا تقویٰ تھا، کیونکہ وہ علی تھے۔ علی کی برابری کون کر سکتا ہے؟ لیکن وہ علی تھے، کم سے کم علی کے غلام اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو پاک کے مناظر دیکھنے سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو گندے مناظر دیکھنے سے بچائیں۔ اتنی خوبصورت مسجدیں بناتے ہو اور پھر ان مسجدوں کو ویران کرتے ہو، تو یہ مسجدیں کیا اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں نہ کرے گی؟ کیا سمجھتے ہو کہ خوبصورت مسجدیں بنا کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ مسجدوں کی زینت لائٹ نہیں ہے، مسجدوں کی زینت کی سنگ مرمر نہیں ہے، مسجدوں کی زینت خوبصورت پنکھے نہیں ہے، مسجدوں کی زینت سجدوں سے۔ اگر مسجد مٹی کی بھی بن جائے اور اس پہ سجدوں کی کثرت رہے تو مسجد سجدہ کرنے والوں سے خوش رہتی ہے، اور اگر مسجد آپ سونے کی اینٹوں کی بنا دے اور سجدہ کرنے والا کوئی نہ رہے تو مسجد کی دیواریں رو کر اللہ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اللہ اکبر۔ اپنی گفتگو سمیٹ کر کے عرض کروں، اے میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ کربلا سے تحریک لو، کربلا سے جذبہ لو۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر پاپ کرنے کے لیے نہیں، ہم گھروں کے اندر نشہ کرنے کے لیے نہیں، ہم گھروں کے اندر نمازیں ترک کرنے کے لیے نہیں۔ اٹھو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جو جوان امام حسین کا سچا غلام بن جاتا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ کیا آج اتنا بڑا المیہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی سی عمر میں نوکریاں کر رہے ہیں، ان کی ترقی کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ ہمارے بچے جاہل اور ان پڑھ گوار بن رہے ہیں، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے؟ جوان اس لیے ہے کہ صرف باری درست کرتے رہیں، جوان اس لیے ہے کہ جوئے اور شراب کے اڈوں کو آباد کرتے رہیں؟ نہیں، اقبال کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہم حسینی ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم سبز شبیری، ادا کر رسم شبیری، سب شبیری رسم ادا کرو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ کیا ذمہ داری کا احساس کرنا ہے؟ حسینی جذبہ یہ ہے، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے۔ جو گناہ کرے گا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں گے، نہ خود شراب پیئیں گے نہ کسی کو شراب پینے دیں گے، نہ خود نشہ کریں گے نہ کسی کو نشہ کرنے دیں گے، نہ خود پاپ کریں گے نہ کسی کو پاپ کرنے دیں گے۔ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں گے۔ امام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اور گناہوں سے پاک کیا معاشرے کو، اپنا سب کچھ لٹا کر دین کی آبرو بچائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ محنت کرنی ہوگی، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ اور میری قوم کے جوانوں، اہل بیت کی زندگی کیا ہے، اہل بیت کا وتیرہ کیا ہے، اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، اسی پہ اپنی گفتگو مکمل کروں۔ اہل بیت کا طریقہ تھا، امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نفل نماز یہ 5 وقت کے علاوہ 1000 رکعت۔ ہم 1000 رکعت نہیں پڑھتے بھائی، نفل 2 بھی نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم فرض تو پڑھو، کم سے کم نفل نہیں پڑھتے، فرض اور واجبات تو ادا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ان کے گھر میں پردے کا ماحول کیا، ان کے گھر میں پردے کا ماحول کیا؟ اللہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جلسوں میں بھی عورتیں بے پردہ بیٹھی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ، جلسوں میں بھی نبی کے ذکر کی محفل میں بھی، ولیموں میں عورتیں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے، گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے لٹکا کر، یہ کیفیت ہے۔ امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا پتہ ہے؟ ان کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک مرتبہ امام حسین سے کسی نے کہا حسین تمہاری امی بہت نیک تھی، کہنے والے نے کہا تمہاری امی بہت، امام حسین نے کہا تم نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا تو میں صرف 7 سال کا تھا،
اس کے باوجود کہ میری ماں اپنے سر کے بالوں کی ایسی حفاظت کرتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بال کبھی 7 سال کی عمر میں بھی نہیں دیکھا. تو اپنے بیٹوں سے اپنے بالوں کو یوں چھپاتی کہ گھر کا ماحول. اور جب کربلا میں بیویوں کی چادریں چھین لی، اس پر کچھ محققین کہتے نہیں چھین لی، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن استاد زمن مولانا حسن بریلوی جس کی تصدیق اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں نے کی ہے، وہ کتاب کی بات نہیں کرنا. مفتی جلال الدین امجدی جیسا محتاط انسان، ان لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بیویوں کی چادریں چھین گئی، اور چھینی تھی. آج کل اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں چھینی گئی تھی تو کربلا کو ہلکا کیا جا رہا ہے، بس ایک سازش ہے. اللہ نیتوں کو جانتا ہے، میں کسی بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کربلا کو اتنا ہلکا کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یزید نے ظلم کیا کیا. یہ ایک ناصبیت کی تحریک ہے جو یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے واقعات کربلا ہلکے کی ہے. اس سال تو میں نے دیکھا کہ یہ روایتیں بھی پڑھی گئی اہل سنت کے اسٹیج سے کہ امام حسین جب کربلا میں شہادت کے لیے گئے تو غسل کر کے گئے، غسل کر کے گئے. یہ روایتیں پڑھی گئی. میں نے کہا واہ واہ واہ، مرنا ہی نہیں ہے نا، مرنا ہی نہیں ہے. جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی پر ہم تحقیق کے معاملے میں آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اس امام احمد رضا بھی غیر معتبر ہو جاتے ہیں جب امام حسین کی بات آتی ہے. جس صدر الفاضل کا کنز ایمان پورے سال پڑھتے ہوئے گزارتے ہو، وہ صدر الفاضل بھی غیر مستند ہو جاتے ہیں جب اہل بیت کی بات آتی ہے. یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلو گے تم، لیکن امام حسین کی شہادت کی مظلومیت سے روکنے والوں کوئی روکے میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ہے ان کے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ قرآن ملنا ہے. آج تم جو چاہے کر لو اپنی دادا گیری کی بنیاد پہ. حسین کو یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ حسین مظلوم نہیں تھے، پانی سے سیلاب ہو کر گئے تھے، نام کر گئے تھے، یہی بتانا چاہتے ہو نا. کل قیامت کے دن منہ کیا دکھاؤ گے حسین کے نانا کو؟ تاریخ بدل رہے ہو، تاریخ بدل رہے ہو تحقیق کے نام پہ. کیا استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے نہیں لکھا خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. 3 دن کے پیاسوں کو پانی پینے والا بتاتے ہو ظالموں. کیا حدیث پاک میں نہیں ہے، خصائص الکبریٰ میں نہیں ہے کہ امام باقی نے نہیں لکھا، امام سیوطی نے نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آج میرا حسین خواب میں آتا کہ آج میرا حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا. اتنا ظلم اور کرو گے اہل بیت پہ. بہرحال ان کی بات چھوڑیے، میں اٹھا ان کو تو کوئی گنتا بھی نہیں کہ 2.5% کی مینڈکیاں ہیں، ان کو کب تک زکام ہوتا رہے گا. میں ان کی بات نہیں کرتا، چھوڑ دیجیے. لیکن یہ بات کرو آگا رہو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چاہتی رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے. میری اس تقریب پہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے گالیاں ہی سننا ہے، لیکن اگر کوئی گالی مجھے دے کر میں حسین پاک کا منظور نظر بن جاؤں تو سستا سودا ہے، بہت سستا ہے، بہت سودا، بہت سستا ہے، بہت سستا سودا ہے. دے دو دکھانے جی بھر کے دل، لیکن میں تو چیخوں گا. کربلا کی تاریخ بدلی جائے گی تو میں بولوں گا، چاہے اس کے لیے پھر ہمارے ساتھ. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سیدوں کے چمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ تو ہتکڑیاں پہننے کے لیے بھی تیار ہے، ان کی محبت ہے. یہ ہاتھ ہتکڑی جو چاہو کرو، ہم تیار ہے. لیکن ہم تاریخ جب تک ہمارا وجود ہے زمین پہ، ہم تو تاریخ بدلنے نہیں دیں. چلائیں گے، چیخیں گے. ہاں اس لیے کہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، آپ سے بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا. صرف محبت کا نہیں بلکہ محبت کا. نبی نے ہمیں محبت کی بات. لیکن آپ سے کہتا ہوں ہوشیار رہنا ایسے چوروں سے. وہ ناصبی تمہیں بھی کہیں ناصبیت کی طرف نہ لے جائے جدید ہے.
تحقیق کے نام پہ دانت مارو ایسی جدید تحقیق کو کا تحقیق اپنے ماں باپ پہ کر کربلا پہ تحقیق ہو چکی ہے. ہمارے لیے صدر الفاظی نے جو لکھا ہم اس کو حرف آخر مانتے ہیں. جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہم اس کو مانتے ہیں. علامہ ارشد القادری نے جو لکھا ہم اسے مانتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو لکھا امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ہم اس کو مانتے ہیں. اب آپ تحقیق کرتے رہو اور اسی میں گلتا رہو, اسی میں مر جاؤ گے. اللہ نہ کرے کہ دشمنی اہل بیت پہ کرو تو زبان پہ بھی کلمہ آنے میں لعنت پڑے گی. بے شک بے شک. آج بھی موقع ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میں یہی باتیں کرتا ہوں, اس لیے کچھ لوگ مجھے شیعہ بھی کہتے ہیں. میں کہا شوق سے کہو, شوق سے کہو, قیامت ضرور آئے گی. ہم قادریوں کو شیعہ کہتے ہیں. قادریوں کا شیعہ سے تعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ غوث پاک نے شیعوں کا رد کیا ہے, اور شیعہ اتنے ملعون ہیں جنہیں شیعہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ غوث پاک کو سید نہیں مانتے. ہماری دنیا اور آخرت جس کی نسبت سے وابستہ ہے, اس کی سیادت کا کوئی انکار کرے ہم ان کے گروپ میں جائیں گے. ہمیں کیا تعلق ہے شیعت سے, افضل سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو اہل بیت کے خانہ آزاد بلاتے. لیکن ہاں آپ کو گالی دینا شوق سے تھے, تو میں تو یہ کہتا ہوں, اگر میں نے اوپریٹر میں بھی کہا تو میرے جانے سے اچھا شوق تو یہ کہ میرے جانے سے پہلے ماحول بنایا تو وہ تو شیعہ ہو گیا. میں نے کہا سر پہ قرآن رکھ کر اللہ کے گھر میں میرے سامنے کھڑا ہوں, اور جس ٹائپ کا چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے, میں سنی ہوں الحمدللہ, اور کسی کے بنانے سے نہیں ہوں الحمدللہ. 40 پشتوں کا سنی ہوں. اس پہ مباہلہ کر دو, آؤ مباہلہ اس پہ بھی کر دو جس طرح کرنا چاہو. لیکن ہمیں آپ سے تھوڑی سند دینا ہے سنیت کی, ہمیں تو کربلا والے اور بغداد والے سے ہمیں کشمیر والے کی سند چاہیے. ہاں جس کو جو شوق ہو. میں تو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں. باپو نے بات چھیڑی تھی آتے آتے رستے میں, تو مجھے یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا, ورنہ میں تو بھونکنے والوں کو توجہ ہی نہیں دیتا. میں نے ایک مفکر کا قول پڑھا, جب سے میں نے کوئی کسی کو جواب اپنی ذات کے لیے دینا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر راستہ چلنے والا ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارے تو اپنی منزل پہ کب پہنچے گا؟ میری منزل مدینہ ہے, میری منزل مدینہ ہے, مجھے وہاں پہنچنا ہے, ان تک پہنچنا ہے. اور یہ راستہ مسافر کا مسلسل ایک سفر ہے, اور میں ہوں ایک سفر ہے یہ دعوت و تبلیغ کا. وہاں پہنچنا ہے. ہم توجہ نہیں دیتے. گالی دینے والوں کو ہم نے کوئی گالی نہیں دینا, شیعہ کہنے والوں کو ہم نے کوئی گالی نہیں دینا. ہم نے بس کہتے کہ ایک دن اللہ کی عدالت ہے. اور ایک یہ معاملے میں میں اکیلا نہیں ہوں. امام شافعی کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا, امام اعظم کو بھی کہا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی کہا. جب میں یہ فہرست دیکھتا تو مجھے لگتا یا اللہ کیسی قسمت بنائی تو نے, ایسے اچھوں کی فہرست میں میرا نام بھی آ گیا. جن پر الزام شیعت کا لگا, اہل بیت کی محبت میں, اہل بیت کی محبت میں الزام جن پہ لگا, مجھ پہ بھی الزام لگ گیا. اتنا چھوٹا ہو کر اتنی بڑی فہرست میں میرا نام چلا گیا ہے. یہ دل بھی تمہیں دکھانے دے, بولا یہ تیرے کرم کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. اس عادت بزور بازو نیز, اس عادت بزور بازو نیز, یہ سعادت بازوؤں کے زور پہ نہیں ملتی. ہاں الزام لگ رہا ہے تو میں خوش ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے میرا اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. الحمدللہ میں سنی ہوں, 4 یار والا سنی ہوں. صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق کہتا ہوں, اور ہر جمعہ کے خطبے میں یہی خطبہ پڑھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور میں وہ سنی ہوں, امین قادری بنوں, میں وہ سنی ہوں, امین قادری بننے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا صلاۃ و رسول. بات دور نکل گئی, کچھ جذبات میں باتیں ہوئی, لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, جواب نہیں دیں گے, نہ جواب دینا ہے. سب دنیا جانتی ہے کیا ہے. ہم غلام اہل بیت کے صحابہ کا احترام, اور ہم تو کسی بھی صحابی کی توہین کے قائل نہیں. حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان
ہمارا عقیدہ وہی جو غریب نواز نے اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شہباز دکن خواجہ بندہ نواز کے سلطنات میں بیان کیا. کوئی الگ عقیدہ نہیں, کبھی نہیں. الحمدللہ ہم 4 یار والے, ہاتھوں سے 4 یار کے, ہم کو ملیں گے 4 جام, دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام. جسے جو کہنے دے شوق سے کہیں, اس لیے کہ نعمتیں ملے گی تو حسد تو ہوگا نا. اور لوگوں کو تلواروں سے زخمی کیا کہ ہمیں زبانوں سے کیا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں, دن ہے جس کے دن ہے. تیرے دن ہے باہر پھرتے, تیرے دن ہے باہر پھرتے. عرض کر رہا تھا بات دور نہیں کہ امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا. جب بیویوں کے دوپٹے چھین لیے, بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے, سیدہ زینب کے پاس چادر نہ رہی. تو سیدہ زینب نے پتہ ہے کیا اوڑا اس وقت جب چادر نہیں رہی؟ خیمے جلا دیے گئے تھے. جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا سیدہ زینب نے اپنے سر پہ رکھا. جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا. اس دن اس بیوی کو احساس کیا ہوتا ہوگا جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی, حاتم تائی کی بیٹی جب بغیر دوپٹے کے کنیز بنا کے دربار میں لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا, بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ گھر کا ماحول تھا. ہمارے گھر میں دوپٹے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. ماحول بنائے. اور اب آخری بات, حسین اس بادشاہ کا نام ہے, حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو اس سے وابستہ ہو گیا. حسین نے دنیا بھی سنوار دی, آخرت بھی سنوار دی. آخری بات کیا عرض کر رہا ہوں, اس میں بہت عبرت ہوگی آپ کے لیے. کئی چیزیں آپ کو اس میں سمجھنے کا موقع ملے گا. اہل بیت کے گھر کا ماحول کیا, 5 دن 8 دن حتیٰ کہ کبھی 9 یا 10 دن بھی ان کو بھوکے رہتے ہوئے گزر گئے. اس درمیان میں بھی ان کے بچے نے تک کبھی حرام نہیں کھایا. توجہ کرنا, بات اینڈ کو پہنچے. ارشاد جب قافلہ چلا کوفہ کی طرف سے, بعض لوگوں نے دمشق کے لیے بھی یہ لکھا ہے, مورخین کے اپنے اختلافات. قافلہ چلا جب کوفہ کی طرف, بی بی پاک سیدہ زینب نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کوفہ لے جا رہے ہیں. کوفہ کیا کرو گے؟ کہا بازار گھمائیں گے. بیویوں کو بازار میں گھمائیں, کٹے ہوئے سر بازار میں گھمائیں. کربلا کے بہت عرصے کے بعد جب سیدہ ملک شام گئی, سیدہ زینب انتقال کر گئی. ملک شام گئی, انتقال کر گئی. کیوں پتہ ہے؟ جب وہ ملک شام میں داخل ہوئی تو ان کو وہ منظر یاد آ گیا جو ان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد وہ انتقال کر گئی. کیفیت تھی. ایک بار سیدہ زینب سے کسی نے پوچھا, بی بی کوفہ کے کس دروازے سے تمہیں بازار میں لایا گیا تھا؟ کوفہ کے دروازے, کوفہ کے بازار میں تو بہت سے دروازے, کس دروازے سے تمہیں بازار میں لایا گیا تھا؟ زینب نے کہا کوئی دروازہ باقی نہیں رکھا. ایک دروازے سے لاتے, پھر دوسرے سے لاتے, پھر تیسرے سے, ہمیں بازار میں گھمایا جاتا. یہ حال ہے. بہرحال تو جب کوفہ کی طرف وہ قافلہ گیا تو کوفہ کے باہر مضافاتی علاقے میں اس قافلے کو روک دیا, کیونکہ کربلا سے کوفہ 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ابھی بھی حالانکہ راستے سڑک بنی ہوئی, لیکن پھر بھی 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے کربلا سے کوفہ. تو جب کربلا سے کوفہ لے کر گئے اور پھر بستیوں میں گھماتے لے کر گئے, ایسے نہیں ڈائریکٹ لے کے نہیں چلے گئے تھے, بستیوں میں گھماتے لے گئے. تو ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 8 دن کا عرصہ لگا تھا, 8-9 دن کا عرصہ لگا. آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں. آج عقل کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, مورخین نے اپنی تحقیق پیش کی, لیکن آج آپ کے اندازہ کر سکتے ہیں. اس گاؤں میں روکا, بستی میں روکا, گھمایا, اور اعلان کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ہم لٹیروں کو لا رہے ہیں, ان کے سب کاٹیں گے.
یہ لوگ راستے میں لوگوں کے مار ٹوٹا کرتے تھے، جنگلوں میں لوگوں کے مار ٹوٹا، ان کو ڈالے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کے ڈالے۔ جب لوگ سر دیکھتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا یہ تو امام حسن کا، امام حسین کا سر ہے، یہ تو قاسم کا شہر ہے، یہ سر ہے، یہ تو جناب عباس کا سر ہے۔ یعنی انہوں نے جھوٹ بولا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ حسین کا سر آ رہا ہے تو ماحول کچھ اور ہو جائے گا، ان کو لوگ ٹکنے نہیں دیں گے، لانے بھی نہیں دیں گے، پورا ماحول خلاف میں کھڑا ہو جائے گا جیسا کہ بعد میں کھڑا ہوا۔ تو اس طرح وہ اعلان کرتے تھے تاکہ سب لوگ آئے وہ منظر دیکھیں۔ تو کوفہ کے باہر قافلہ رکا اور اب صبح ہوگی کل تو قافلہ اب جائے گا کوفہ میں، دن میں اور گھمایا جائے گا۔ شام کو قافلہ رکا، اتفاق سے وہ جمعہ کی شام تھی، جمعہ کی، یعنی 8 دن تقریباً ہو گئے۔ ایک برقع پوش عورت آئی، دیکھنا گھر کا ماحول تربیت، برقع پوش عورت آئی اور قافلے کو رکا ہوا دیکھا تو اس نے کہا بیوی آپ لوگ قیدی ہو، آپ کا گھرانہ کون سا ہے، کون لوگ ہو، کہاں سے ہو، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں صدقہ لے کر آئی ہوں، صدقہ ہے اور میں ہر جمعہ کو صدقہ کرتی ہوں میرے امام کے نام کا، میرے امام کے نام کا صدقہ کرتی ہوں، یہ صدقہ لو اور میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو۔ تو بی بی زینب پاک نے پوچھا ایک برقع پوش کون ہے تیرا امام؟ تو کہا ابن فاطمہ ابن علی نواسہ رسول حسین ابن علی میرا امام ہے، میں ہر جمعہ ان کا صدقہ کرتی ہوں اور قیدیوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، بھکاریوں کو کھلاتی ہوں، غریبوں کو، اور ان سے کہتی ہوں دعا کرو کیونکہ قیدیوں کی دعا جلدی قبول۔ آپ لوگ قیدی ہو نا، میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں لمبی عمر رکھے، سلامت رکھے۔ اتنا سننا تھا، سوچو کہ کیا ان کی کیفیت ہوئی ہو۔ اور اب بھوک کتنے دن کی ہو گئی تھی؟ کم و بیش 13 دن کی، کیونکہ 7 تاریخ سے پانی بند ہے نا، 7 تاریخ سے پانی کھانا بند ہے اور راستے میں یہ حالت ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں زنجیریں، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گرد و غبار آلود جسم ہے۔ امام زین العابدین بیمار ہونے کے بعد ان کی ننگی پیٹھ پہ ہے، بچوں کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسے بندے ہیں، اٹھتے ہیں تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو جھک کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ حالات کسی ضرورت کے تحت شام کے وقت نیچے اتارے گئے کہ صبح لے جائیں گے قافلے کو کوفہ میں۔ وہ عورت آئی تو کہا امام حسین کے نام کا صدقہ ہے، کھاؤ، قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو۔ بی بی زینب پاک کا صبر، اللہ اللہ، رو پڑی، کہنے لگی بی بی اے برقع پوش، حسین سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے حسین سے تمہارا جو تو ان کے نام کے صدقے کر رہی ہے، لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے بی بی حسین سے میرا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، غلامی کے سوا، کنیزی کے سوا۔ بات یہ بی بی کہ یہ جو میرا وجود ہے نا، یہ میری زندگی حسین مولا کا صدقہ ہے، یہ میری زندگی ان کے صدقے میں تھا۔ وہ کیسے؟ تو کہا کہ میرا بچپنا تھا، میرے باپ صحابی رسول تھے اور میں مدینے میں پیدا ہوئی تھی، میری پیدائش مدینے میں ہوئی تھی، میرے باپ صحابی رسول تھے، والد میرے صحابی تھے، میں بیمار ہو گئی میرے بچپنے میں، تو حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بچی بچے گی نہیں، مر جائے گی، چند لمحوں کی مہمان اس کے بعد یہ مر جائے۔ تو حکیموں نے جب کہا یہ مر جائے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو میرے بابا مجھے اٹھا کر مسجد نبوی میں لے گئے، اور جب مسجد نبوی میں لے گئے تو میرے بابا نے مجھ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا، رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا، کہا یا رسول اللہ اب تو سب طبیبوں نے جواب دے دیا ہے میری بیٹی مر جائے گی، آقا آپ میری بیٹی کو بچا لیں، آپ جانے مسیح ہیں۔ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، اس کا اگر دوا نہ کریں۔ امام علی مقام سے آپ کا رشتہ پوچھ رہی ہے، رشتہ یہ ہے کہ میرے بابا نے نبی کے قدموں میں مجھے ڈال کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کو بچا رہی ہے، مر جائے گی۔ ابھی یہ باتیں میرے بابا میرے نبی سے کر ہی گئے تھے، اتنے میں چاند سا ٹکڑا خوبصورت سا بچہ نبی کے گھر سے نکل کے آیا اور نبی کی گود میں بیٹھ گیا۔
نبی کی گود میں بیٹھا تھا. میرے بابا نے کہا یا رسول اللہ میری بچی کو بچا لیں. میرے آقا نے اپنے اس بیٹے سے کہا حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر دو. حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر دو. بی بی اے قیدیوں، جیسے حسین نے میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا، حسین کے ننھے ہاتھ کی برکت تھی، اللہ نے مجھے ہر بیماری سے شفا دے دی. میں اچھی ہو گئی. میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی. میرے بابا نے کہا بیٹی، جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تو کہا بیٹی چونکہ تیری زندگی حسین کے صدقے میں، حسین نے تیرے جسم پہ ہاتھ لگایا تھا اور تم نئی زندگی پا گئی تھی، اس لیے ہر جمعہ کو میں حسین کے نام کا صدقہ کر کے مسکینوں کو کھلاتا رہا اور مسکینوں سے کہتا تھا میری بیٹی کو زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے حسین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو. اور جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تو مجھ سے کہا بیٹی میں حسین کا صدقہ کرتا تھا، لمبی عمر کے لیے دعا کرواتا تھا، اس لیے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب تو زندہ رہنا، جب تک حسین کے نام کا صدقہ کھلاتے رہنا اور دعا کرواتے رہنا کہ اللہ حسین کو لمبی عمر دے. اتنا سننا تھا. بی بی زینب رو پڑی. اس عورت نے کہا بی بی قیدی ہونا، دعا کرو میرے مولا کو اللہ لمبی عمر دے. سیدہ زینب نے کہا اے خاتون، پہلی بات تو ہم آل محمد ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور سن، اب حسین کے نام کا صدقہ لمبی عمر کے لیے نہ دینا، اس لیے کہ اس نے تو دنیا ہی میں نہ رہا، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی. اس نے چیخ مار کے کہا ہائے یہ کیسے ہو گیا. تو پھر زینب نے کہا یہ 7 سال کی یتیم دیکھ رہی ہے نا، یہ کسی اور کی یتیم نہیں ہے، یہ تو حسین ابن علی کی یتیم. اور آج اس پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس کو صدقہ لا کر دے رہے ہیں، لیکن ہم صدقہ کھانے والے 13 دن کی بھوک کے بعد بھی انہوں نے صدقے کو قبول نہ کیا. سنیو، آج تم اچھی ڈشوں کی لالچ میں سود کے حرام لقمے کھا رہے ہو. کربلا سے تعلق کیا رہ گیا؟ آؤ اس کمزور تعلق کو مضبوط کرو اور جس دین کے لیے قربانی دی گئی ہے اس دین پہ عمل کرو. اللہ آپ کی مبارک آنسوؤں کو قبول کرنا، اللہ ان آنسوؤں کی سہولت کو قبول کرنا. مولا حسین کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان ٹوٹے پھوٹے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. ہمارا اور ہماری نسلوں کا نام وفاداران اہل بیت میں لکھ لیا جائے اور ہم سب کو دنیا میں انہی کے ساتھ رکھا جائے، ان کی محبت کے ساتھ رکھا جائے. اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو بھی اہل بیت کی غلامی میں اٹھے، ان کے دامن کرم کے سائے میں اٹھے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تاریخی روایات بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.